محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے نا، یہ مختلف سیاسی جو یعنی آپس میں اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے، اس میں بہت سارے مختلف یعنی گھر گھر میں جو ہے نا آپس میں اختلاف کی شکل بن گئی۔ تو اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، اور ایک دوسرے سے یعنی پیٹھ مت پھیرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ ٹھیک ہے، ایک بندے کی رائے ہے اس کو پی ٹی آئی اچھی لگ رہی ہے، ایک بندے کی رائے ہے اس کو مسلم لیگ اچھی لگ رہی ہے، کسی کو جمعیت اچھی لگ رہی ہے، کسی کو کوئی تنظیم اچھی لگ رہی ہے۔ یہ ہر بندے کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ کوئی بندہ اس کو زبردستی کہے کہ بھئی نہیں یہ تیری رائے غلط ہے، ایسا نہیں۔ آپس میں محبت ہماری بھرپور رہنی چاہیے۔ اس موضوع پر ایک دو جملے ارشاد فرمائیں ڈاکٹر۔ اصل میں جھگڑا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو دوسرے پہ مسلط کرنا مسلط کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا آئیڈیا اپنے حساب سے، اس کا اپنے حساب سے ہو، تو لوگوں کا احترام کریں، اپنی رائے پیش کریں، اپنی رائے کو فورس نہ کریں کسی کو۔ اگر آپ کو کسی کو کوئی جماعت اچھی لگتی ہے تو اس کی ریزن ہوگی، اب وہ ٹھیک ہے، لیکن رہنا تو یہ اب جن کے لیے لڑ رہے ہیں اب ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی نفرتیں پہلی امت میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ امت پر ان کی ضرورت ہے اس وقت امت اکٹھی ہو۔ آمین۔ اور یہ دیکھیں جو جب کسی بھی قوموں پہ انحطاط آتا ہے نا، وہ اجتماعی ہوتا ہے، اس پہ ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ اب کسی ایک بندے کو ذمہ دار نہیں کر سکتے۔ حکمران ایسے ہیں تو عوام کون سے ایسے ہیں؟ جی جی، ریڑھی والے کو بس چلتا ہے تو وہ ڈنڈی مارتا ہے، جی جی، بیچنے والا ہر کوئی تاجر۔ اب ہم جہاں بھی جائیں کوئی اچھی چیز لینی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے کوئی دکاندار اچھا ملے، سبزی اچھی دے دے، فروٹ والا اچھا ملے، اور بیٹیوں کے رشتے کرنے ہیں تو کوئی اللہ اچھا رشتہ مل جائے۔ تھانے میں کام دعا پڑھ کے آتے ہیں اللہ کو ایماندار تھانے دار نہ آئے، میرا کام ہو جائے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہر جگہ پہ ایماندار ہو، نیک ہو، لیکن یہ ہوں گے کہاں سے؟ وہ محنت جس سے ایماندار اور نیک پیدا ہوں گے، وہ محنت ہوگی تو پیدا ہوں گے نا۔ دین اگر غلے کی محنت ہوگی تو غلہ گھروں میں ہوگا نا جی، تو غلے کی محنت نہیں ہوگی تو اللہ نہیں آئے گا۔ سے دین کی محنت ہوگی تو دینداری آئے گی، دین کی محنت نہیں ہوگی تو دینداری نہیں آئے گی۔ ایک رواجی سا دین رہ جائے گا، لیکن دین کی محنت ہوگی، اب پورے تو انشاءاللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والی بھی ہوں گے، لیکن وہ کریں گے اللہ کے لیے۔ اگر جو آدمی کسی کی ہیلپ کر رہا ہے وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائی ہے، یہ انسان ہے اور میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، شو بازی کر رہا ہے، تصویریں کھنچا رہتا ہے، لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، تو اس کی اگر عہد جتنا بھی اگر سونا بھی خرچ کر دے اس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کریں اور آپس میں محبت رکھیں، ہر رائے کا احترام کریں، رائے کا احترام کریں۔ اور آدمی جھگڑتا اسی وقت ہے جس کسی کے ساتھ جب وہ اگلے کی رائے کا احترام نہیں کرتا، اب تو اس کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور جب وہ جھگڑتا اس وقت ہے جب اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوتی بات کرنے کی، تو وہ جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اونچا جب ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی کبھی اونچی بات نہیں کرے گا، دلیل سے بات کرے گا۔ اگر کسی کو کوئی پارٹی اچھی لگتی ہے تو اس کا حق ہے جس کو چاہے پسند کرے، لیکن اللہ نے شعور بھی دیا ہے، عقل دی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ واقعی میرے ملک کے لیے کون سے بہتر ہیں، اسی کو سوچے۔ سمپل یہی نہیں کہ یہ اس سے میرا ذاتی مفاد ہے، ذاتی مفاد کو پیچھے رکھیں، اپنے دین کے اور اپنے ملک کے مفاد کو آگے رکھے سوچیں۔ ہاں بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دین کا مفاد زیادہ مقدم ہے، ملک کا مفاد بعد میں، ذاتی مفاد بعد میں، دین کا مفاد پہلے۔ اچھا، اس میں جیسے وہ آپ نے فرمایا ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور دونوں بعض دفعہ دو مختلف رائے ہوتی ہیں اور دونوں اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے کھونٹا گاڑ دیا کسی جگہ پر کہ یہاں پر کوئی آدمی اپنی سواری باندھ کے نماز پڑھ لے گا، مسجد کے سامنے کھونٹا گاڑا، اور دوسرے نے کھونٹا اکھیڑ دیا کہ یہاں کسی کو ٹھوکر لگے گی گر جائے گا۔ اب دونوں کی اپنی رائے ہے اور دونوں کی اچھی رائے ہے، دونوں کی نیت اچھی ہے، دونوں، لیکن کام مختلف۔ تو بعض دفعہ دونوں طرف یعنی رائے اچھی ہوتی ہیں، اللہ کے بڑے بڑے پیاروں میں آپس میں اختلاف ہوئے، اور اس طرح دونوں کی رائے یعنی مختلف تھیں، لیکن دونوں کی طرف سے آپس میں احترام باقی رہا۔ تو اللہ کرے اس وقت بھی جو بہت زیادہ سیاسی طور پہ ہلچل مچی ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ کرے ہمارے احترام باقی رہیں، گھر گھر میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں،
جو آپس میں لڑائی جھگڑے کی فضا بنی ہوئی ہے، اللہ کرے یہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور اس میں اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ قوموں پہ جو عروج و زوال ہوتے ہیں بڑے سلو پروسیس ہوتے ہیں، ٹائم لگتا ہے ان کے اندر بھی۔ تو ملک کے جیسے بھی حالات ہیں، ہم تو بڑے اللہ سے یعنی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وقتی جو نظر آ رہا ہے ابھی اس کے اندر کہتے ہیں نا ایک چھلنی لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک چھلنی لگی ہے اور مجھے امید ہے آئندہ اچھے لوگ ہی آگے آئیں گے، ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ ترقی کرے، اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اسلام کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا آخری بات، بڑی ضروری بات، آپ نے بہت اچھے انداز سے بات کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ مایوس کرنے سے تو اللہ نے منع کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے متاثرین سیلاب بھائی ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہم سب کے لیے اللہ کی قسم رو رہے ہیں کہ یعنی ہمارے بھائیوں پر، ہمارے ہم وطن بھائیوں پر اتنا بڑا وقت آ گیا کہ ان کا سب کچھ بہہ گیا، گھر کی ایک ایک چیز کتنی محبت سے کتنی محنت سے بناتے ہیں لوگ، تو وہ سب کچھ جب بہتا ہوا نظر آیا تو کیا بیتی ہوگی، تو ہم تو یہ تصور کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس میں یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، آپ ایک تو دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف دل و جان سے رجوع کریں گے۔ دیکھیں دنیا کا سب کچھ لٹ جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، لیکن اگر ہمیں اللہ کا تعلق مل گیا تو اللہ کی قسم سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ کا تعلق نہیں ملا، آپ کے گھر دوبارہ سونے چاندی کے بن گئے اور دنیا کی ہر نعمت سے گھر بھر گئے، تو اور اللہ کا تعلق نہ ملا تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہ ملا۔ تو اصل یہ اللہ کا تعلق مل جائے۔ ایوب علیہ السلام پر اللہ نے امتحان بھیجا اور امتحان میں سب کچھ واپس لے لیا، بہت کچھ تھا ان کے پاس، سب کچھ واپس لے لیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا اور کافی عرصہ ہے کہ مسلسل بیماری کے امتحان سے گزرے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے جیسے پہلے نعمتیں تھیں وہ سب دیں بلکہ اس سے بہتر مزید عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے سارے ان بھائیوں کو، ہمارے ہم وطن بھائیوں کو جو اس وقت گھر سے بے گھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور خیمہ بستیوں میں اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، باپرد ماؤں بہنوں کے ساتھ بڑی مشقت سے بسر کر رہے ہیں زندگی، اللہ پاک سب کو سردیاں آنے والی ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اچھے گھروں میں واپس لوٹائے، اللہ پاک آپ کی ساری نعمتیں بلکہ ان سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے دل سے دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے، اس سلسلے میں جو لوگ ہیلپ کرنا چاہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی سلسلہ ہے کچھ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2005 کے زلزلے کے بعد بھی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ نے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے ہم جو ہے نا جن لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں ان کو سامنے لانا ان کی عزت نفس کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں، انتہائی غیر مناسب سمجھتے ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک سب کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کو عافیت کا معاملہ فرمائے۔ محترم ڈاکٹر صاحب سے ہم دعا کروائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد بارک وسلم، اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی والمغفرۃ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جتنے گناہ کی صغیرہ یا کبیرہ، دن میں رات میں اندھیرے میں روشن، سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تمہارا بن جا اور ہم کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ جتنی پریشانی مسلمانوں کی آ رہی سب کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی پتہ ہے کس وجہ سے آ رہی ہیں، بے شک اے اللہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اے اللہ اب تو آ جا، اے اللہ اپنی محبت والی زندگی، اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ دل جو تیرے لیے بنا تھا اس پہ بھی غیروں کا قبضہ ہے، اے اللہ سارے نجائز قابض ان کو نکال دے، تو ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہمارے دل کے اندھیرے کو دور کر دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تبلیغ کے کام سے ہم کو لگا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے کو قبول فرما، مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر عطا فرما۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا غم تھا اور کڑن تھی اور فکر تھی، اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے اجتماعی گناہ ہم سے ہوئے ہیں سب کو تو معاف فرما، اور اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، ہمارے اندر امت کو نہ پیدا فرما دے، اب سب ایک امت بن کر جئیں، اور جتنے گروپوں میں تقسیم میں سب ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔